السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو سوالات کچھ آئے ہیں ان کے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز اور ان کے باوجداد ہر سال عید الاضحیٰ پر ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے ایک عزیز نے ان سے کہا کہ آپ صرف ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، باقی 6 حصے کسی اور کے نام پر رکھ کر قربان کر سکتے ہیں۔ کیا ایک پورا جانور، اونٹ یا بچڑا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں یا صرف ایک حصہ؟ تو یاد رکھیں کہ مکمل بڑا جانور بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کر سکتے ہیں، اور بڑے جانور جس میں 7 حصے ہوں ان میں سے ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور باقی 6 حصے دوسرے مسلمانوں کے نام پہ بھی آپ قربان کر سکتے ہیں۔ مطلب 7 حصوں میں سے 6 حصے دوسرے مسلمانوں کے اور ایک حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اس طریقے سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال بڑا سادہ سا ہے کہ قربانی کے جانور اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں قربانی کے جانور جو اونٹ ہے اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کیا گھر کے افراد 4 ہوں تو وہ چھوٹے جانور میں جیسے بکرے میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ گھر کے 4 افراد کا ایک بکرے میں حصہ ڈالنا درست نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا جانور مطلب بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ جو بھی ہیں چھوٹے جانور، ان میں صرف ایک آدمی ہی شریک ہوتا ہے، ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اس میں 2، 4، 3 حصے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اگر 4 افراد ایک ہی بکرے میں حصہ ڈال کر انہوں نے قربانی کر لی تو کسی بھی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ بعض لوگ بقرہ عید کے دن جانور کو بناتے، سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کو نہلا کر گلے میں پھول مالا ڈالتے ہیں، اور بعض تو گھنگرو بھی پاؤں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں۔ تو کیا یہ عمل ریاکاری اور دکھاوے میں شمار ہوگا، اور کیا اس سے قربانی پر کچھ فرق پڑے گا؟ تو یاد رکھیں جو مذکورہ اعمال جو کرتے ہیں یہ اس جانور کی محبت میں کرتے ہیں۔ اگر یہ مذکورہ اعمال اس جانور کی محبت میں اور شعائر اللہ کی تعظیم میں کیا جائیں، اس جذبے سے اگر کیے جائیں گے تو پھر یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، اور اس سے قربانی کی صحت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اور اگر ہاں اس میں نیت دکھلاوے کی ہو، دکھلاوے کی نیت مقصود ہو، یا اس میں اس طریقے سے ہو تو پھر ایسا کرنا تو شرعاً جائز ہی نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہوتا، مناسب یہی ہوتا ہے کہ ایسے نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اس محلے میں، اس گلی میں بعض غریب لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، انہوں نے جانور خریدا ہوا نہیں ہوتا، تو بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا مذکور عمل نہ کیا جائے، لیکن اگر یہ جانور کی محبت میں شعائر اللہ کی تعظیم میں اگر یہ کیا جا سکتا ہے، اگر کیا جائے تو پھر اس میں قربانی کا کوئی فرق اور ریاکاری نہیں ہوگا، اور قربانی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ جی نیکسٹ سوال جو ہمارے پاس آیا وہ یہ کہ آج کل وزن کرنے کے بعد جانور قربانی کے لیے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، آیا شرعاً اس کا جواز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس دور کے اندر بہت ساری جگہوں میں یہ رواج ہے کہ جانوروں کو وزن کر کے فروخت کرتے ہیں۔ اگر یہ خرید و فروخت باہمی رضامندی سے اور نقد پیسوں کے بدلے میں ہو یا غیر جنس کے بدلے میں ہو تو پھر یہ خرید و فروخت جائز ہے، اور ایسی قربانی بھی بلا شبہ درست ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جانور خریدتے وقت قربانی ہی کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم قربانی ہی کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا جانور ہو، نہ کہ گوشت کی نیت سے گوشت کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ وزن کر کے اس طرح خرید و فروخت نہ کیا جائے، بلکہ قربانی ہی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس طرح آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یا اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ اشکال ہے کہ 7 بندے مل کے قربانی کا جانور لیتے ہیں، مگر ان میں سے ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہو یا کوئی اور فاسد نیت ہو، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سب کی قربانی خراب ہوگی۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ اس میں باقی شرکاء کا کیا قصور ہے؟
اور اس کی نیت کا باقی شرکاء کو کیا پتہ؟ تو یاد رکھیں یہ جو جن صاحب کا یہ اشکال ہے، ٹھیک ہے اشکال اپنی جگہ درست ہے، تو اس میں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ اگر قربانی کے بڑے جانور میں شریک 7 لوگ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت صحیح اصل قربانی کرنے کی نہیں ہے، اس سے صرف گوشت حاصل کرنا مقصود ہے، گوشت کھانا مقصود ہے، یا قربانی کرنے کی اس کی نیت تو ہے لیکن اس کی کمائی کا جو مال ہے اور وہ حرام ہے، حرام کا مال ہے، تو اب یہ باقی شرکاء کو بھی اگر باقی شرکاء کو بھی پتہ ہو کہ اس کی نیت فاسد ہے، گوشت کھانے کی ہے یا اس کی کمائی حرام کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر باقی شرکاء کو بالکل بھی علم نہیں ہے کہ بھئی آیا اس کی نیت کیسی فاسد ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کمائی جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کمائی بھی حلال ہے اور اس کی کوئی نیت بھی کوئی بری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ یہ باقی شرکاء معذور ہیں، بے قصور ہیں، تو اس لیے ان کی قربانی درست ہو جائے گی۔ باقی جو علماء فرماتے ہیں نا کہ ایسے شخص سب لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ پہلی صورت میں بتلاتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہو کہ اس کی نیت فاسد ہے یا اس کی کمائی حرام کی ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو علماء اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر بچڑے کی پیدائشی کب پورے نہ ہوں تو کیا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو مطلب پیدائشی خصی بچڑے کی قربانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو جی ہاں بالکل ایسے پیدائشی خصی بکرے کی بھی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ جی ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت سب حصے داروں سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حالانکہ وہ پیسے دے چکے ہیں، حصہ ڈال چکے ہیں، پھر بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت وہ سب حصے دار وہاں پہ موجود ہیں یا بعض کے کوئی وکیل موجود ہیں تو اب ان سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ نمبر 2 کہ اگر کوئی اس میں سے وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس نے اپنے غیبوبت میں، اپنے غیر حاضری میں جانور کو ذبح کرنے سے منع نہیں کیا تو عرفاً یہ بھی اجازت ہوتی ہے، تو تب بھی قربانی جائز ہے، اجازت لینا ضروری نہیں۔ لیکن ہاں کوئی ایک ایسا شخص کہ جس نے منع کیا ہو کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے قربانی نہیں کرنی جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آج کے سوال و جوابات کا سیشن بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے، قیمتی رائے کمنٹ میں دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔